ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید زمان، ماہر عالمی امور ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر فرمائیے گا اوورآل خطے کی سچویشن پر آپ کا پوائنٹ آف ویو، اور دوسری جانب اس ساری سچویشن سے ایسکلیشن کا راستہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تشویشناک صورتحال، اور یہ جو صورتحال کی سنگینی ہے یہ مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ جس طریقہ سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس سے اب لگتا ہے کہ جنگ نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ دس از انپریسیڈنٹڈ۔ ہم جانتے ہیں کہ 1979 سے لے کر اب تک there were differences between the United States of America and Iran۔ ہم ایران اور اسرائیل کی ڈفرینسز، جو ان کا جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہیں۔ نیور دی لیس اس نہج تک حالات کبھی بھی نہیں پہنچے تھے۔ 12 days وار میں بھی یقیناً ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا، دونوں اطراف سے کیا گیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا، لیکن اس وقت بھی ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا۔ سو اب جو یہ ہوا، دس از انپریسیڈنٹڈ۔ لیکن اس کو اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کے ساتھ جوڑیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت کلیئرلی یہ اپنی اسپیچ میں بتا دیا تھا کہ ہم اس دفعہ میسو کامبیٹ آپریشن، میجر کامبیٹ آپریشن کے ساتھ جا رہے ہوں گے، اور انہوں نے ایک لفظ یوز کیا تھا جس کو بولتے ہیں انہیلیشن۔ سو ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا تعلق ہے بروٹ فورس کے ساتھ، اینڈ بروٹ فورس مینس میسو یوز آف فورس، میسو یوز آف فورس کیپنگ ان ویو دی پولیٹیکل آبجیکٹو۔ سو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بیسڈ آن اوفینسو اسٹریٹجی میسو یوز آف فورس کیا پولیٹیکل آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے، اینڈ واٹ واز دیٹ؟ دیٹ واز چینج ان اسٹیٹس کو۔ So change in status quo means change in regime change in Iran. So United States of America اور اسرائیل کی طرف سے جو ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ اسی تناظر میں ہے۔ اور آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد پورے مڈل ایسٹ میں یہ جنگ پھیلنے کا خطرہ ہے، not with respect to state actors but state to non state actors، کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم جانتے ہیں حزب اللہ، حماس، یہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کے اوپر انفلوئنس موجود ہے ایران کا۔ سو اس کے بعد میرے خیال سے خطرہ موجود ہے کہ یہ جنگ جو کہ پہلے ہی ایرانین کاؤنٹر اسٹرائک، ریٹیلیٹری اسٹرائک کی صورت میں، چاہے وہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف کیے یا چاہے گلف کی باقی کنٹریز، سعودی عربیہ، یو اے، بحرین، کویت، عمان، امریکن ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا، تو یقیناً یہ جنگ پھیل تو چکی ہے، ایران کے بارڈر سے باہر نکل چکی ہے۔ لیکن وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور وہ جو لوگ ہیں جو کہ آیت اللہ خامنہئی سے پیار کرتے ہیں اور وہ ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ایفیلیٹڈ، ایسوسیٹڈ فیل کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ خطرہ یہ موجود ہے کہ پورا مڈل ایسٹ ایک انرکی کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے نیگوسیشنز کی طرف جانا چاہیے۔ انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز جو اب تک ناکام رہے، یورپی یونین، particularly China, they need to jump in, they need to diplomatically jump in، اور کسی طریقہ سے یہ آگ جو پھیلتی ہی جا رہی ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اس کو روکیں اور انسانی جانوں کو بچائیں اور کانفلکٹ کو ڈی ایسکلیٹ کریں۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم 21ویں صدی میں ہیں، ہم سال 2026 میں ہیں۔ آپ رشیا یوکرین کانفلکٹ نہیں روک پائے۔ میں ذکر کر رہا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کا، میں ذکر کر رہا ہوں ان تمام بڑے اسٹیک ہولڈرز کا جو کہ اس پوری دنیا کے ریسورسز کو یوز کر کے اپنی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں کہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی کاوشیں کریں؟ رشیا یوکرین کانفلکٹ کو آپ نہیں روک پائے، معصوم انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو آپ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں معصوم انسانوں کی جان لی گئی، 50% سے زیادہ اس میں خواتین اور بچے ہیں۔ کیا وہ ٹیررسٹ تھے؟ کیا وہ حماس کے ایکٹر تھے؟ ور دی چلڈرن آف لیسر گاڈ؟ نہیں جناب۔ انٹرنیشنل کمیونٹی جب تک پک اینڈ چوز کرتے رہے گی یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو خدارا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، امن کو سے محبت رکھنے والوں کو سمجھنا ہوگا کہ
اس طرح کی جنگیں روکنی ہوں گی. اور یہ صرف مذمتی بیانوں سے کام نہیں چلے گا جناب. یو ول ہیو ٹو ڈپلومیٹیکلی انٹروین. آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین ڈپلومیٹیکلی انٹروین. اور جہاں تک چائنا کی بات ہے, آپ دیکھیے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران کے پاس آئل ریزروز ہیں, ون آف دی ٹاپ کنٹریز ود رسپیکٹ ٹو نیچرل ریسورسز. سینکشنز ہیں, وہ آئل ویسا ایکسپورٹ نہیں کر پاتے جیسے ان کی کیپیسٹی ہے, لیکن پھر بھی whatever the circumstances are, 80 to 90% of oil exports of Iran is towards China. So چائنا کو اس کا امپیکٹ آئے گا, اکنامک امپیکٹ آئے گا. تو چائنا کو اپنے مفادات کو ایون سامنے رکھتے ہوئے ڈپلومیٹکلی انگیج کرنا چاہیے, انسانیت کے لیے انگیج کرنا چاہیے, تمام اسٹیک ہولڈر, یورپی یونین کو ساتھ انگیج کرنا چاہیے. یورپی یونین کے کافی لیڈرز نے ریسنٹلی چائنا کا دورہ کیا, کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھی دورہ کیا. سو ان کے روابط ہیں, ایسے ریلیشنز ہیں کہ وہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. سو میرے خیال سے دیر از اے نیڈ کہ نہیں روک پائے آپ رشیا یوکرین کانفلکٹ, نہیں روک پائے آپ اسرائیل حماس وار, اس کو روکیے, کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کی ہے. اور اس میں ایران کی جو ڈومیسٹک جو کنڈیشنز ہیں اور جو ڈومیسٹک پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں اور وہ جو ایک آئیڈیالوجی کار فرما ہے, وہ نہ صرف ایران میں ہے بلکہ پوری مڈل ایسٹ میں ہے. تو خطرات ہیں جناب, خطرات ہیں نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ٹائم پہ انٹروین کرنا ہوگا, ڈپلومیٹکلی انگیج کرنا ہوگا تمام بیلیگرینٹس کو, اور کسی حد تک ان کو وہ اسٹریٹجی دینی ہوگی جو ان کو قابل قبول ہو. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن از دی موسٹ لیتھل ویپن. آپ کمیونیکیشن کے ذریعے, نیگوسیشن کے ذریعے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ٹائم پہ نیگوسیشن کریں. کیا نیگوسیشن اس وقت کریں گے جب نقصان ہو جائے گا, ہزاروں کی تعداد میں جب انسانوں کو نقصان ہو جائے گا, تو کیا آپ تب آئیں گے؟ نہیں جناب, ٹائم پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ٹائم کو سچویشن کو سمجھنا ہوتا ہے. سو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ مزید انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہونے دیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ کتنی خاموشی تھی, کتنا پک اینڈ چوز تھا. بھائی اصولوں کی طرف آئیے, ہر جان قیمتی ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, نہ رنگ, نہ نسل, نہ فقہ, نہ مذہب, نہ علاقہ, نہ عمارت, نہ غربت, نہ ریجن. تمام انسانوں کی جان قیمتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیگوسیشن اور ڈپلومیسی کا ٹول یوز کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس مسئلہ کو ریزالو کرنا چاہیے. دیکھیے, جہاں تک آپ کی پہلی بات ہے, یہ جو ریئلسٹک ویو کی آپ نے بات کی نا, تو ریئلسٹک ویو تو جناب یہ ہے کہ معصوم انسانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, بچے مارے جا رہے ہیں, خواتین بوڑھے مارے جا رہے ہیں. آپ غزہ کو دیکھیے, ربز میں کنورٹ ہو گیا. میں اس حقیقت کو جانتا ہوں, یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت انتہائی مالک ہے, تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ کاوشیں نہیں کی گئیں جو کرنے کی ضرورت تھی تاکہ یہ نقصان نہ ہوتا. اب بھی میں یہ سوچ رہا ہوں, چلیں بہت دیر ہو گئی, بٹ بہت نقصان ہو گیا, بٹ اب تو آئیے سامنے, اب تو آئیے, ورنہ تو یہ دنیا انرجی کی طرف چلی جائے گی اور اس انرجی کو پھر کوئی سنبھال نہیں پائے گا, کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. ورلڈ وار 1 سے پہلے بھی یہ ہوا, پھر آپ کو نتیجہ ورلڈ وار 1 کا فیس کرنا پڑا. پھر ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 میں ایگزیکٹلی یہی سچویشن تھی. اور جناب ورلڈ وار 2 کی ڈیوسٹیشن, کیٹاسٹرافی, ملینز آف انوسنٹ پیپل ور کلڈ ان دوز وار. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ ہنگامہ ہو, دوبارہ سے وہی قتل و غارت گیری ہو؟ تو ریئلسٹکلی آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ جو سیلفش انٹرسٹ ہیں اکراس دی ریجن, ان سیلفش انٹرسٹ کی وجہ سے معصوم انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. دیکھیے, جنگ میں جیتتا کوئی نہیں ہے, بٹ مجھے پتا ہے کہ ایک کمیونٹی ایسی ہے جو ہارتی ہے, وہ ہے معصوم انسان. وہ معصوم انسان ہار رہے ہیں, جا بجا ہار رہے ہیں, بارہا ہار رہے ہیں. تو ارباب اختیار جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں, دے نیڈ ٹو انٹروین. یہ آئیڈیلسٹک لگے گا بٹ حل یہی ہے, حل یہی ہے, نیگوسیشنز اینڈ ڈپلومیسی, اینڈ دس از دی اونلی وے فارورڈ. اور ہم سب کو پک اینڈ چوز سے بچنا ہے, ہر انسانی جان کے لیے آواز اٹھانی ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا جناب, تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کے خوفناک نتائج, جیسے آپ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا, تو خوفناک نتائج بھگتنے پڑیں گے. اور وہ نتائج, وہ کہتے ہیں کہ گھر اگر ایک گھر میں اگر آگ لگی ہے تو بھائی کل کو وہ پھیلے گی آگ, وہ
کسی کے مفاد میں نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین کاسٹ تو ہے ہی ہے, اس کو لنک کیجیے آپ پولیٹیکل اور اکنامک کاسٹ سے. جتنی بھی آپ کی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہے, یہ جو پوری اکانومی جو دنیا کی چل رہی ہے, so Strait of Hormuz is playing an important role. 30% of the oil transportation is through this Strait of Hormuz. ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا ہے. یقیناً اس کا امپیکٹ آئے گا کموڈیٹیز کی پرائس کے اوپر, ڈالر کے ریٹ کے اوپر, اور آپ کی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی جو کہ پہلے ہی بہت ولنریبل ہے, جس میں آپ ایکسپلائٹیشن دیکھ سکتے ہیں, جس میں آپ ڈیپریویشن دیکھ سکتے ہیں, اس میں مزید ابتری آئے گی. کووڈ-19 کے بعد انٹرنیشنل اکانومی اب تک سنبھل نہیں پائی. انفلیشن آل اکراس دی ورلڈ زیادہ ہے. لوگوں کو, کنٹریز کو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو اسٹرکچرل ریفارم. سو واٹ آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش از کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش سے اور اس وار سے سپلائی چین ڈسرپشن کا شکار ہوگی, جس کی وجہ سے کموڈیٹیز کی پرائس اوپر جائیں گی, اور آپ دیکھیں گے فوڈ پرائسز, ڈالر کے ریٹس یہ اوپر کو جائیں گے, جس سے تمام دنیا کی اکانومی پہ امپیکٹ آ رہا ہوگا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید الزماں ماہر عالمی امور موجود تھے, اور بڑے اہم نکات انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں کہ سفارت کاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس سے ہی سچویشن کنٹرول کی جا سکتی ہے.